قمار اس جوئے کو کہتے ہیں جو کھیل کے میدان میں لگایا جائے. کھیل کے میدان میں دو فریق ہوں اور کسی کے جیتنے پر یا ہارنے پر وہ شرط لگا لیں اور پھر وہ سٹہ بازی کر رہے ہوں تو یہ جوا حرام ہے. غرر کہتے ہیں انسرٹنٹی کو، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہم ابھی سودا کرنے جا رہے ہیں اس میں نفع کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا. تو نفع اور نقصان کا اگر علم نہ ہو، دونوں فریقین ایک معاہدے میں آئے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جب معاہدہ ختم ہو رہا ہوگا تو اس وقت کون نفع میں ہوگا کون نقصان میں ہوگا، یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں انشورنس ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور اگر اس نے جا کر اس کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کفر کر دیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کسی محرم کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ شکار کرے، بلکہ یہ بھی الاؤ نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس محرم کے لیے شکار کیا جائے. وہ جانور سمندر کا جو سمندر کے اندر رہتا ہے اور پانی سے باہر نہیں رہ سکتا، اور پانی سے باہر نکالنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی موت ہو جائے، تو ایسا ہر جانور حلال ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورہ المائدہ آیت 89 تک ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما بات فقط اتنی ہے، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے نام پر نسب کردہ چیزیں، والازلام اور فال نکالنے کے تیر، رجسن یہ رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ تو تم اجتناب کرو ان سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. سورۃ المائدہ کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی یہ خاص طور پہ شراب کے بارے میں تیسری آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف آیات شراب کے بارے میں بیان فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا. ایک آیت سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شراب میں اور جوئے میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. اور ایک آیت ہم نے سورہ النساء میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم شراب پی لو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا. جناب عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں شراب کے بارے میں بالکل واضح حکم بیان فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی شراب کے متعلق. اور اس آیت میں اور اس سے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 91، ان دونوں کو اگر ملا لیں تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت، اس کے حرام ہونے کو 7 جو معنی ہیں 7 طریقے ہیں ان کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ تاکید میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے دانشور آج ہمارے امت میں جو ہے وہ آگے ہیں
جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا. شراب قرآن مجید نے کہاں حرام ہے؟ شراب جو حرام ہے وہ احادیث میں ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جو شراب کی حرمت کو بیان کرتی ہو. لیکن در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں سے اس کی حرمت بیان کی. پہلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجسن، یہ ناپاک ہے. رجسن، یہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز ظاہری بات ہے حرام ہوتی ہے. پھر دوسرا فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. شیطان کا عمل جو ہے وہ جائز تو نہیں ہو سکتا. پھر تیسری آپ نے فرمایا فجتنبوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، حکم دیا بچنے کا. تو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ اختیار کرنا، وہ نہ لینا، اس کو استعمال نہ کرنا، یہ سب سے واضح دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی. پھر آگے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، یہ چوتھی دلیل ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شراب سے بچ جاؤ. اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 معنی کے ساتھ، 4 طریقوں کے ساتھ شراب کی حرمت کو بیان کر دیا. کیا یہ ممکن ہے ایک چیز پلید ہو، نجس ہو، شیطانی عمل ہو، اس سے اجتناب کا حکم دیا جائے اور بتایا جائے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ اس سے بچو، اور اس کے باوجود بھی وہ چیز حلال ہو؟ اب اس سے زیادہ کیا تاکید ہو سکتی ہے اس کے حرام ہونے کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے 3 اور چیزوں کی حرمت بھی بیان کی: المیسر، الانصاب اور الازلام. المیسر کا معنی جوا، اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل میں سورہ البقرہ کے اندر بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. المیسر کا ویسے معنی جوا ہے، لیکن یہ جب ہم دینی اصطلاحات پڑھتے ہیں محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں، تو انہوں نے 2 قسم کے جوئے کو بیان کیا ہے. ایک ہے قمار اور ایک ہے المیسر. قمار اس جوئے کو کہتے ہیں جو کھیل کے میدان میں لگایا جائے. کھیل کے میدان میں 2 فریق ہوں اور کسی کے جیتنے پر یا ہارنے پر وہ شرط لگا لیں اور پھر وہ سٹہ بازی کر رہے ہوں، تو یہ جوا حرام ہے. اور ایک جوا ہے جو تجارت کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسی تجارتیں ہیں کہ جس کے اندر جوا چل رہا ہوتا ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے، اسی طریقے سے کرنسی ایکسچینج ہے. اس کے اندر بسا اوقات لوگ فیوچر ٹریڈنگ کے ذریعے سے، ایک طریقہ کار ہے فیوچر ٹریڈنگ کا، اور بہت سے نوجوان ہمارے جو آج ایپس استعمال کر رہے ہیں جن کے اندر وہ ایک کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی یا اور کرنسی کے جو ذریعے ہیں یا طریقے ہیں، ان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے سے پھر وہ آگے فیوچر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کی آکٹا ایف ایکس ہے، یا اسی طریقے سے بائنینس ہے، اور اس طرح کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں یا ایپس ہیں جن کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ فیوچر ٹریڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں اور بھی اس کی حرام ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن فیوچر ٹریڈنگ کی ایک بڑی وجہ حرام ہونے کی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر جوا ہے. ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو سیل کرتا ہے کرنسی، اور یہ کہتا ہے کہ جی قیمت اس کی اتنی ہے اور میں 3 ہفتے کے بعد لوں گا یا 1 ہفتے کے بعد لوں گا. اب 1 ہفتے کے بعد اگر قیمت بڑھ گئی تو پھر وہ ڈفرنس جو بنے گا قیمت کا وہ لے لے گا، اور اگر قیمت کم ہو گئی تو ڈفرنس ادا کر دے گا. یہ جو ڈفرنس ادا کرنا ہوتا ہے یہی ایک اصل میں جوئے کا ایک طریقہ کار ہے. یہی معاملہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں میسر جو ہے وہ تجارت میں بھی ہے اور کھیل کے میدان میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو حرام کیا. اور میسر کے اندر علماء نے ایک اور چیز کو بھی بیان کیا، اور وہ ہے غرر. غرر کہتے ہیں انسرٹینٹی کو، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہم ابھی سودا کرنے جا رہے ہیں اس میں نفع کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا. تو نفع اور نقصان کا اگر علم نہ ہو تو دونوں فریقین ایک معاہدے میں آئے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جب معاہدہ ختم ہو رہا ہوگا تو اس وقت کون نفع میں ہوگا کون نقصان میں ہوگا، یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے.
جیسا کہ ہمارے یہاں انشورنس ہوتی ہے، انشورنس کے اندر جب ایک پالیسی خریدی جاتی ہے، ایک گاڑی کی انشورنس کرائی جاتی ہے، تو جس شخص نے انشورنس کرائی ہے تو ممکن ہے کہ وہ 2 انسٹالمنٹ دے اور اس کی گاڑی کو نقصان ہو جائے اور وہ اپنا جو انشورنس ہے وہ کلیم کر لے. تو اب اس معاملے میں فائدے میں کون رہا؟ جس نے انشورنس پالیسی لی. اور نقصان میں کون رہا؟ انشورنس کمپنی. لیکن اگر مثال کے طور پہ اس کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا اور وہ 5 سال تک 10 سال تک قسطیں دیتا رہا، اب یہاں پر فائدے میں کون ہے؟ انشورنس کمپنی. نقصان میں کون ہے؟ انشورنس کرانے والا. لیکن جب پہلے دن معاہدہ ہو رہا تھا تو دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا بنے گا. اس وجہ سے علماء اس کو بھی جوئے کے اندر ہی شمار کرتے ہیں. اس قسم کے اور بہت سے معاملات ہمارے یہاں، جیسے ہمارے قرآن دازی کے اندر جانا اور قرآن دازی کے ذریعے سے جو ہے وہ انعامات وصول کر لینا. مختلف ہمارے آفرز آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی جیز آفر دے رہا ہے، یو فون آفر دے رہے ہیں، ایزی پیسہ کے تھرو آفرز آ رہی ہیں، امتیاز پہ چلے جائیں وہاں آفرز آ رہی ہیں. تو اس کی تفصیل کا بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں آج بھی یہ میسر کا اور غرر کا ایک صورت موجود ہے. دوسری جو ہے وہ الانصاب اور الازلام. انصاب کہتے ہیں جو بتوں کے نام پر کچھ چیزیں مقرر کر دی جائیں، اس کی تفصیل آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اور ازلام کہتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنا. قسمت کا حال معلوم کرنا. پہلے دور جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا تیروں کے ذریعے سے. تیروں کے ذریعے سے کیسے کہ ایک سمجھنے کہ آپ تیر جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کر دی اور کسی پہ لکھا ہوا افعل، کسی پہ لکھا ہوا لا تفعل اور کسی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا. ایک شخص نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا، اس نے آنکھیں بند کر کے تیر کے گچھے میں ہاتھ ڈالا، ایک تیر باہر نکالا، اس پہ لکھا ہوا افعل، کرو، تو وہ کام کر لے گا. اگر تیر پہ لکھا ہوا آ گیا لا تفعل تو وہ نہیں کرے گا. اور اگر کچھ نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ دوبارہ سے قرآن نازل کرے گا. اب یہ قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور اگر اس نے جا کر اس کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کفر کر دیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی وہ شخص ممکن ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کہ جو ہمارے یہاں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، آپ کا اسٹارز کیا کہتے ہیں، اپنی قسمت کا حال معلوم کر لیجیے. تو یہ کفر ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو یہ قسمت کا حوال معلوم کرنا یہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل. آگے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ انما یرید، ما سوائے اس کے، یرید ارادہ کرتا ہے، الشیطان شیطان، ایو کیا کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، العداوہ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض اور نفرت کو. تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور نفرت ڈال دے، فی الخمر شراب کے ذریعے سے، والمیسر اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم اور وہ تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل پس کیا، انتم تم ہو، منتہون رک جانے والے. یہ اللہ رب العالمین کا آخر میں مسلمانوں سے سوال ہے. اب اس آیت میں دیکھیے 4 طریقے ہم نے پیچھے پڑھ لیے جس کی وجہ سے تحریم واضح ہے. 3 چیزیں یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. نمبر 1 کہ شیطان اس کے ذریعے سے دشمنی اور بغض اور نفرت ڈلوا دیتا ہے دلوں کے اندر. نمبر 2 یہ شراب جو ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے. نمبر 3 اللہ رب العالمین کا یہ سوال کہ کیا تم رکو گے یا نہیں رکو گے. تو جب یہ صحابہ کے سامنے سوال آیا تو صحابہ نے سب نے کہا، مسند احمد کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کے سنائی تو سب صحابہ نے کہا انتہینا، یا اللہ ہم باس آئے، یا اللہ ہم رک گئے. اور پھر وہ منظر دیکھا لوگوں نے کہ جن جن کے گھروں میں شراب پڑی ہوئی تھی انہوں نے وہ شراب کے مٹکے سر عام لا کے توڑے تاکہ شراب کی بے توقیری ہو اور نظر آئے کہ لوگوں نے شراب کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. پورے مدینہ نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ نے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے مٹکے توڑ دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنی سختی کی
کہ جناب طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ یتیم بچوں کا مال بطور شراب کے رکھا ہوا تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یتیم کا مال ہے جو شراب کی صورت میں نے اس کو شراب خرید دی تھی، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں شراب کسی اور کو بیچ دوں تاکہ کم از کم یتیم کا مال محفوظ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں بیچ سکتے. تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ چونکہ یتیم کی شراب ہے، اپنی شراب میں نے گرا دی ہے ساری، یہ یتیم کا مال ہے شراب کی صورت میں، اجازت دیں کہ میں اس کو سرکے میں تبدیل کروا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. باوجود اس کے کہ وہ یتیم کا مال تھا، لیکن چونکہ شراب کی صورت میں موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضائع کروایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شراب اللہ رب العالمین کے ہاں مال تجارت نہیں ہے، اس کا نفع حلال نہیں ہے اور حرام ہے. تو اسلامی ریاست کے اندر شراب بیچنا اور خریدنا یہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں کہ مدینہ کے بازار میں شراب نہیں بکتی تھی، مدینہ کے بازار میں شراب نہیں بکتی تھی. یتیم کا مال ہے، منع کر دیا کہ نہیں، کسی کافر کو بھی نہیں بیچ سکتے. تو لہذا یہ ہمارے یہاں جو پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں نان مسلم کو شراب کے، اسلامی ریاست ہو تو یہ قانون نہیں بن سکتا کہ غیر مسلموں کو الاؤ ہو کہ وہ اپنے شراب کا پیشہ جو ہے وہ جاری رکھے. تو ایک مسلمانوں کے درمیان دشمنی کا باعث ہے یہ شراب بھی اور یہ جوا بھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب جائز تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو میں گیا اپنے چند انصاری دوستوں کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھے، دعوت تھی، ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد شراب پی لی. اب شراب کا نشہ چڑھ گیا، تو شراب کے نشے میں نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ انصاریوں سے بہتر ہیں، مہاجر انصار سے بہتر ہے. تو ایک انصاری نے جو ہڈی پڑی ہوئی تھی وہاں پر کھانے کے دوران جو کھائی گئی تھی، وہ ہڈی اٹھا کے مجھے ماری اور وہ سیدھی جو ہے وہ میرے جبڑے پر لگی، میرے منہ پر لگی اور میرا منہ زخمی ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض جو ہے وہ اس کو ڈال دے. اور یقیناً یہ شراب ہے بہت ہی ایک ام الخبائث، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے ام الخبائث. آج باوجود اس کے کہ مغربی دنیا اس شراب کے نقصانات کا اندازہ بھی نہیں کر پا رہی ہے، ٹریلینز آف ڈالر میں نقصان ہوتا ہے. شراب پی کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کا نقصان کر دیتے ہیں. شراب پی کے راستوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بہت نقصان کرتے ہیں. شراب کی وجہ سے ان کی جو ایک زندگی ہے، ان کی جو میڈیکل بہت زیادہ ان کا بڑھ جاتے ہیں اخراجات. ان کے کسی کا لیور فیل ہو گیا، کسی کے پھیپھڑے فیل ہو گئے، کسی کو اور مسائل ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے ایسا ان کو ذہنی طور پر مفلوج کیا ہوا ہے کہ جو ام الخبائث ہے اس کے نقصانات دیکھتے ہوئے بھی اس کو روکنے کے لیے وہ تیار اور آمادہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس شراب سے منع کیا. آگے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور متنبہ رہو، احتیاط کرتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بات اتنی ہے کہ علی رسولنا، ہمارے رسول پر ذمہ داری یہ ہے، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح. اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی سے بچتے رہو. اور اگر اس کے باوجود بھی تم شراب کی طرف گئے، اس کے باوجود بھی تم جوئے کی طرف گئے، اس کے باوجود بھی تم قسمت کے حال معلوم کرنے کی طرف گئے، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تم تک پہنچا دے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی البلاغ المبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ذمہ داری ہے، البلاغ، پہنچانا، اور دوسری ذمہ داری المبین، اس کو واضح کر دینا. جو بات پہنچائی ہے وہ ایسی نہ پہنچائی جائے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے کہ بتایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے. پیچیدہ کر کے اس کو اور مشکل کر کے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچانا ہے، اور آسان طریقے سے پہنچانا ہے، ایسا پہنچانا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کو سمجھ سکے، اس کے لیول کی بات کرنی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے
ظاہر بات ہے ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے. ہم نے کائنات کا اور انسانوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہم اس بات کے ذمہ دار اور مکلف نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ کیوں نہیں آتے, لوگ جو ہے وہ گناہوں کی طرف کیوں کھینچے چلے جا رہے ہیں, لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اسلام پر عمل کیوں نہیں کر رہی. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہی ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو علم تمہارے پاس تھا وہ تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. بس پہنچا دیا, تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی. سامنے والے نے عمل کیا یا نہیں کیا وہ جانے اور اللہ جانے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں صحیح طریقے کے ساتھ پہنچا دوں. اور یاد رکھیے کہ پہنچانے کے حوالے سے ہمیں خیانت نہیں کرنی. خیانت اگر ہم کریں گے تو اس کی بڑی گرفت ہے. خیانت کیسے ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو یہ بات بتاؤں گا تو یہ قبول ہی نہیں کرے گا, اگر میں اس کو صحیح دین بتاؤں گا, یہ کھل کے بات کروں گا تو ممکن ہے کہ یہ میری بات کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے. تو لہٰذا میں تھوڑی سی بات کو نرم کر لیتا ہوں, تھوڑا سا معاملے کو گھما دیتا ہوں کہ میری بات قبول کر لے. اور اگر میں نے بات کے اندر مسقیت اختیار کر لی, کمپرومائز کر لیا, دعوت کا چہرہ تبدیل کر دیا, اگر سامنے والے نے قبول کر بھی لیا تب بھی میں گناہ گار ہوں. کیونکہ میری ذمہ داری کیا تھی؟ البلاغ المبین, واضح پہنچانا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والے کو میری بات اچھی لگے گی کہ بری لگے گی. ہاں پہنچانا ہے نرم طریقے کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ, لیکن یہ نہیں کہ دعوت کا چہرہ ہی ختم کر دیا جائے اور اصل جو دعوت ہے وہی ختم کر دے. کہ جی اگر میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ جی شرک کرنا گناہ ہے, آپ نے مزارات میں نہیں جانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, اپنے علماء اور اپنے ائمہ اور اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہیں چلنا ہے, اگر میں اس کو صحیح دعوت دوں گا تو یہ تو فلانا ہے اور فلانا ہے, تو وہابی ہے, اہل حدیث ہے, گستاخ ہے, جو بھی لقب وہ دینا چاہے وہ دے دے, اور یہ کہہ کہ وہ تو چلا جائے گا, تو میں کیوں اس طرح کی بات کروں؟ نہیں, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو پہنچاؤں وہ اچھے طریقے سے پہنچاؤں, اور مجھے اپنی دعوت کے اوپر فخر ہونا چاہیے, پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک مشرک نے کہا کہ کیسا نبی ہے تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورتوں کی طرح بیت الخلاء میں جاتا ہے. اب بات اس نے بڑی گری ہوئی کی تھی شرم دلانے کے لیے, لیکن آپ دیکھیے صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیت الخلاء بھی جانا ہے تو کیسے کیسے آداب تمہارے ہونے چاہیے, کیا کیا تم نے شرعی اصول ہے جن کو تم نے مد نظر رکھنا ہے اور کو تم نے عمل کرنا ہے. یہ بات کیوں کہی؟ یہ نہیں کہا ہاں وہ بس کرتے ہیں, وہ تھوڑی سی ان کے اندر ہے, تھوڑی حیا زیادہ ہے ان کے اندر, تو احساس کمتری میں آگے بیک فٹ پہ نہیں چلے گئے, آگے آئے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور بڑے طریقے کے ساتھ بتایا کہ ہاں وہ تو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں. تو ہم لوگ اکثر اپنی دعوت پہنچاتے ہوئے تھوڑا سا احساس کمتری میں اور پیچھے کی طرف چلے جاتے. فرمایا کہ لیسا نہیں ہے علی الذین آمنوا, ان لوگوں پر جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, جناح کوئی گناہ, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما طعموا, اس چیز میں جو انہوں نے کھایا, اذا جب متقوا, انہوں نے تقوی اختیار کیا, وآمنوا, اور وہ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, ثم پھر اتقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, وآمنوا, اور ایمان لائے, ثم پھر اتقوا, پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, واحسنوا, اور انہوں نے نیک اعمال کیے, واللہ, اور اللہ تعالی, یحب المحسنین, نیک اعمال کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 دفعہ تقوی اور ایمان, تقوی اور ایمان, تقوی اور ایمان کا ذکر کیا. یہ آیت نازل ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی, اس کا سبب یہ تھا کہ جب شراب حرام کر دی گئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہمارے وہ ساتھی جو فوت ہو گئے, شراب پیتے تھے, فوت ہو گئے, اور شراب ام الخبائث ہے, من عمل الشیطان ہے, تو وہ جو ہمارے ساتھی شراب پیتے تھے, بلکہ بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ وہ شہید کر دیے گئے اس حال میں کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی, غزوہ احد کے موقع پر.
اب رات کسی نے کھانا کھایا، شراب حلال تھی، شراب پی لی، اب صبح کے وقت میں جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. تو بعض صحابہ نے یہاں تک بات کہہ دی کہ ہمارے ان صحابہ کا کیا بنے گا کہ جو شہید ہوئے سال میں ان کے پیٹ میں شراب تھی، مطلب ان کی تو شہادت پھر تو ضائع ہو گئی شہادت. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو جب اس وقت انہوں نے شراب استعمال کی تھی، یہ شراب پی تھی، اس وقت شراب حلال تھی، اور چونکہ وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے اور ایمان لائے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے حرام تو نہیں تھی. اگر حرام ہوتی اور پھر استعمال کرتے تو یہ تو تقوی کے منافی ہے. تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب حرام کر دی گئی تو رک جاؤ، اور انہوں نے اپنے زمانے کا تقوی اختیار کر چکے تھے، اپنے زمانے میں جو جو چیزیں حرام تھی وہ اس سے بچ چکے تھے، تو لہذا اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان سے محبت فرماتا ہے. اور جو 3 دفعہ تقوی کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یہ اس کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں. اذا متقوا آمنوا، یہ پہلا تقوی، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ جس میں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور شرک سے بچ گئے. دوسرا تقوی ثم اتقوا آمنوا، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور گناہوں سے بچ گئے. اور تیسرا تقوی ثم اتقوا احسنوا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے نے جو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سب سے وہ بچے اور نیک اعمال کی. یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ تھے ان سب سے انہوں نے اجتناب کیا اور بچے رہے، نیک اعمال کرتے رہے. تو اب ان کے اوپر اللہ رب العالمین یہ جس کو کہہ لے کہ ان پر کوئی جرم نہیں ہے کہ انہوں نے شراب کیوں پی تھی اور شراب کی حالت میں وہ کیوں فوت ہوئے. تو لہذا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو علم نہ ہو، ایک شخص کو علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اسی آیت میں آئے گا، اسی آیت میں اس پر شمار کیا جائے گا. ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ گناہ کا معاملہ ہے. ہاں جب علم ہو گیا اب وہ ذمہ دار ہے کہ اب وہ جو اس کو بتا دیا گیا اس گناہ سے اب اس نے بچنا ہے. تو یہ 3-4 آیات اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے بیان فرمائی. آگے چند اور مزید احکامات ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم، ضرور آزمائے گا تمہیں، اللہ رب العالمین، بشیء، کچھ، من الصید، شکار کے ذریعے سے، کچھ شکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا. تنالہ، پہنچ رہا ہوگا اس شکار کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے. رماح کہتے ہیں ایک نیزہ ہوتا ہے، ایک لمبی لکڑی ہوتی ہے لاٹھی کی طرح، اس کے آخر میں چاقو نما چیز لگی ہوتی ہے، اس کو رمح یا رماح اس کی جمع ہے. تو نیزے تمہارے پہنچ رہے ہوں گے اس شکار کو، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا. کیوں آزمائے گا؟ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ رب العالمین، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالغیب، غیب کے اندر، جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے باوجود وہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. فمن اعتدی، بس جس نے زیادتی کی، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آیت میں نازل فرمائی. اس آیت کا تعلق عمرہ اور حج سے. جب ایک شخص احرام باندھ لیتا ہے تو محرم ہو جاتا ہے. اب محرم جو ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نکلے تھے عمرہ کے لیے، عمرۃ القضاء جس کو ہم کہتے ہیں، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ہی آیت نازل فرمائی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً ایک بڑی کڑی آزمائش تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ زاد راہ کم تھا اور شکار بھرپور آیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیموں کے اندر آ کر پرندے بیٹھ گئے، پرندے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور جو جانور ہیں جن کا شکار حلال ہے وہ آس پاس گھوم رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا کڑا امتحان ہے. ایک طرف یہ لذیذ گوشت ہے، اس کو ابھی شکار کر کے کھا سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو وہ خلیل زادے رہا ہے کھجور کا، چنوں کا، وہ کھانا پڑے گا. لیکن صحابہ نے اس معاملے میں ثابت قدمی دکھائی. وہ معاملہ نہیں کیا جو یہودیوں نے کیا تھا ہفتے کے دن کے معاملے میں، صبر ہی نہ کر سکے. بلکہ یہودیوں کی ایک جماعت نے، آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ کے اندر، کہ وہ جب جالوت کے ساتھ نکلے تھے
تو انہوں نے جا کر طالوت کے ساتھ جب نکلے تھے تو بتایا گیا تھا کہ ایک نہر آئے گی, وہاں ایک گھونٹ پینا الاؤ ہے تمہارے لیے, ایک گھونٹ پی سکتے ہو, لیکن انہوں نے پیٹ بھر لیے پانی پی پی کے. تو یہاں صحابہ کی ایک عظیمت اور صحابہ کی ایک فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش لی, اور اس آزمائش کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہی. آگے مزید تفصیل بیان فرمائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقتلوا الصید, تم شکار کو قتل نہ کرو, وانتم حرم, اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. انتم حرم کے دونوں معنی ہیں. انتم حرم کا ایک معنی ہے کہ جب انسان حالت احرام میں ہو, اور دوسرا معنی کہ جب کوئی شخص چاہے حالت احرام میں نہ ہو لیکن حرم مکہ کے اندر ہو. حرم مکہ جو پوری باؤنڈری ہے حرم کی, اس کے اندر بھی شکار منع ہے, شکار نہیں کیا جا سکتا. اے ایمان والو, تم شکار نہ قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو یا حرم کے اندر ہو. ومن قتلہ, اور جس نے شکار کو قتل کیا, منکم, تم میں سے, متعمدن, جانتے بوجھتے, اس کو پتا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں, پھر بھی اس نے شکار کر لیا, فجزاء, اس کا بدلہ ہے, مثل اس کے, ما قتل, جو اس نے قتل کیا, من النعم, چوپایوں میں سے. یعنی جو جانور اس نے شکار کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا, اس جانور کو کوئی نہیں کھا سکتا, محرم نہیں کھا سکتا اس کو, جو باقی مسلمان ہیں وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اب اس جو شکار کرنے والا جو محرم تھا, جو حاجی یا عمرہ کرنے والا تھا, اس پر لازم ہے کہ اس کے بدلے میں قربانی دے, اس کے بدلے میں وہ جانور قربان کرے. کون سا جانور قربان کرے گا, اس کے مثل کا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا یحکم بہ, فیصلہ کرے گا اس مثل کے بارے میں, ذوا عدل, دو عدل کرنے والے, منکم, تم میں سے. دو علماء عدل کرنے والے, وہ دیکھیں گے کہ اس نے کیا شکار کیا ہے اور اس شکار کا مثل کس جانور کو کہا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے ہرن کو شکار کر لیا, اس کے عوض میں بکرے کا کی قربانی دینی پڑے گی, اور اگر اس نے اس سے کوئی بڑا جانور کر لیا, اس کے بدلے میں اس کو اونٹ یا گائے اس کو قربانی دینی پڑے گی. تو اس قربانی دینے کا جو فیصلہ ہے وہ علماء کریں گے اس وقت جو موجود ہوں گے. ہدین, یہ قربانی ہے, بالغ الکعبہ, جو کعبہ کو پہنچے گی. یعنی یہ قربانی اس مقام پر نہیں کرنی, بلکہ یہ قربانی جو ہے وہ مکہ میں کی جائے گی. جو کفارہ ہے, جو فدیہ ہے, وہ مکہ میں ادا کیا جائے گا اور مکہ میں جانور قربان کیا جائے گا. او کفارۃ, یا کفارہ ادا کرے, طعام مساکین, مسکینوں کو کھانا کھلائے. کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اس کا فیصلہ بھی اس وقت علماء کریں گے, اس کے شکار کو دیکھتے ہوئے. او عدل ذالک, یا اس کے برابر, صیامن, روزے رکھے. کتنے روزے رکھنے, اس کا فیصلہ بھی اس وقت علماء اس کے شکار کو دیکھ کر کریں گے کہ اس پر کتنے روزے کا فدیہ بنے گا. تو تین چیزیں تینوں میں اختیار ہے, یا تو جانور قربان کرے, یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا پھر جو ہے وہ روزے رکھ لے. ان تینوں میں سے ایک کام اس کو کرنا ہے. کس شخص کو؟ جس نے حالت احرام میں کوئی جانور شکار کر لیا. لیذوقا, تاکہ وہ چکھے, وبال امرہ, اپنے معاملے کے وبال کو, جو اس نے معاملہ کیا اس کا انجام اس کو چکھنا پڑے گا. عفا اللہ, معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اما سلف, جو پہلے گزر گیا. پہلے جو تم نے شکار وکار کیے اور جو معاملات کیے, اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ومن عاد, اور جو دوبارہ لوٹا, جس سے دوبارہ شکار کیا, فینتقم اللہ من, اللہ رب العالمین اس سے انتقام لے گا. تو حالت احرام میں شکار کرنا, اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ رب العالمین عزیز, غالب ہے, ذو انتقام, انتقام لینے والا ہے. اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ذو انتقام, انتقام لینے والا. تو ہم بھی انتقام لیتے ہیں, لیکن ہمارا انتقام ناقص ہے. بسا اوقات ہم جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں وہ ہماری قدرت میں نہیں ہوتا. بسا اوقات جتنا ہم انتقام لینا چاہتے ہیں اتنا ہم لے نہیں پاتے. لیکن اللہ رب العالمین کا انتقام کامل. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ جس سے چاہے انتقام لے, اور جیسا چاہے اللہ رب العالمین انتقام لے لے. تو یہ ایک وعید ہے اور ایک ڈراوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کسی محرم کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ شکار کرے, بلکہ یہ بھی الاؤ نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس محرم کے لیے شکار کیا جائے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے, ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ
ہم لوگ جب جا رہے تھے عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام جو جس عمرے میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، تو اس سے پہلے حرمت نازل ہو چکی تھی شکار کی. فرماتے میں نے ابھی احرام نہیں باندھا ہوا تھا، میں حالت احرام میں نہیں تھا کیونکہ میری کچھ ذمہ داریاں تھیں جس کو میں نے ادا کرنا تھا. میرے باقی ساتھی حالت احرام میں تھے، تو انہیں ایک جنگلی گدھا نظر آیا. جنگلی گدھا حلال. اور جنگلی گدھے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ زیبرا شاید جنگلی گدھا ہے. زیبرا جنگلی گدھا نہیں ہے. جنگلی گدھا پالتو گدھے کی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آج ابھی افریقہ وغیرہ کے اندر موجود ہے. عرب میں اب وہ ختم ہو چکا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیٹھ، یہ سر سے لے کے پیٹھ اس کے آخر تک ایک سفید لکیر جا رہی ہوتی ہے، سفید لکیر. اور اس کے جو اس کی ٹانگیں ہیں اس پر بھی سفید لکیروں کے نشانات ہوتے ہیں. بہرحال وہ جنگلی گدھا تھا، تو میں نے دیکھ لیا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میری مدد کرو، تو انہوں نے میری مدد نہیں کی. پھر میں نے جب جانے لگا تو میرا نیزہ گر گیا، تو میں نے کہا نیزہ اٹھا کے دے دو. انہوں نے اٹھا کے نہیں دیا کہ نہیں تمہاری ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم حالت احرام میں. تو کہہ رہے مجھے غصہ بہت آیا، بہر میں اترا، میں نے نیزہ اٹھایا اور بس جنگلی گدھے کے پیچھے گیا، اس کو میں نے شکار کیا، شکار کر کے اس کو ذبح کر لیا. اب ذبح تو میں نے کر لیا، اب ہم اس جو ہے وہ پریشانی میں آ گئے کہ پتہ نہیں اب یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ آگے تھے، آپ کا قافلہ آگے تھا ہم سے. تو کہتے ہیں میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے پورا قصہ بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے کہ تم نے اس کی کوئی مدد تو نہیں کی شکار میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو نیزہ بھی اٹھا کے دیا اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری دعوت میں بھی شریک ہو جاتا. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعوت کے اندر شریک ہوئے. اور اس کے بالمقابل ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے چند جانور شکار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور شکار کر کے خرگوش تھے، کچھ جنگلی خرگوش تھے، ان کو شکار کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش بہت پسند تھا، کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگلی خرگوش خاص طور پر. تو خرگوش شکار کیا اور شکار کر کے اس کو بنا ہوا گوشت تیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو بتایا کہ میں نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعوت ہے؟ کہا کہ یہ جنگلی خرگوش آپ کے لیے شکار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرم، ہم حالت احرام میں ہیں، ہمارے لیے اگر کوئی شکار کرے گا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں. ہاں اگر اپنے لیے کیا ہو اس نے، پھر ہم اگر اس کی دعوت میں شریک ہو جائے تو ہم شریک ہو سکتے ہیں. تو اس قدر ممانعت ہے شکار کرنے کی حالت احرام کے اندر. آگے فرمایا کہ احل، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحری، سمندر کا شکار. سمندر کا شکار حالت حرام میں جائز ہے. وطعامہ، اور سمندر کا کھانا، متاعن، یہ فائدے کے لیے ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے. کیا معنی ہے اس کا؟ دو چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، صید البحر اور طعام البحر. صید البحر سمندر کا شکار مانا جو انسان کوئی جال ڈال کے یا تیر کے ذریعے سے یا نیزے کے ذریعے سے مچھلی شکار کر لے اس حال میں کہ مچھلی زندہ ہو، اور سمندر سے باہر نکال لے تو پھر بعد میں وہ مچھلی یعنی پتہ سمندر سے نکالتی مر جائے گی. اور طعام البحر کا معنی یہ کہ سمندر کے اندر ہی مچھلی مر گئی تھی پہلے ہی، اور مرنے کے بعد وہ سمندر کی سطح پر اوپر آ گئی. تو یہ مردہ مچھلی ہے. لیکن یہ مردار مچھلی بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور جو حاجی ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اگر وہ حالت احرام میں ہیں ان کے لیے بھی جائز، سمندر کا شکار جو ہے وہ جائز ہے. اور سمندر کے جانور کے بارے میں یہ بات پہلے ہو چکی کہ سمندر کا جو جانور ہے وہ جانور سمندر کا جو سمندر کے اندر رہتا ہے اور پانی سے باہر نہیں رہ سکتا، اور پانی سے باہر نکالنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی موت ہو جائے، وہ ایسا ہر جانور حلال ہے. ایسا ہر جانور حلال ہے، چاہے وہ مچھلی کی صورت میں ہو، شارک فش ہو، کوئی بھی ایسا جانور ہو، جھینگا ہو، لابسٹرز کی ہم نے بات کی تھی. تو یہ سارے جو جانور ہیں جو سمندر کے اندر رہتے ہیں پانی کے اندر، اور پانی سے باہر نکالنے پر مر جائے، تو یہ سب کے سب ہمارے لیے حلال ہے، چاہے ان کو ہم زندہ پکڑیں، چاہے مرنے کے بعد ان کو ہم نکالیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے پہ جا رہے تھے تو ہمارے پاس آدھے راہ ختم ہو گیا. ابو عبیدہ بن جراح وہ ہمارے امیر تھے سفر کے قافلے کے، تو زیادہ راہ ختم ہو گیا اور ہمیں دن میں ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے، بس اتنا رہ گیا تھا. تو ہم جب سمندر کے پاس سے گزرے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل دی جو مر چکی تھی، وہ ساحل پر آ گئی.
کہتے ہم 300 افراد کا قافلہ تھا اور 300 افراد نے تقریباً 20 دن وہ مچھلی کھائی. 20 دن 300 افراد اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے, اور پھر کچھ گوشت جو ہے وہ ہم ساتھ بھی لے گئے. پھر جا کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل تمہارے لیے حلال تھا, اور اگر کچھ لائے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ دعوت میں شریک ہو جاتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا صحابہ کی دلجوئی کرنے کا, کہ جو میں تمہارے لیے حلال بتا رہا ہوں میں خود بھی کھاؤں گا تمہارے ساتھ. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوا کرتا تھا, صحابہ بڑے خوش ہوتے تھے اس کے اوپر. تو یہ جو سمندر کا مردار ہے وہ حلال ہے, متاع لکم تمہارے لیے بھی, وللسیارہ اور ہر آنے جانے والے کے لیے, چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو. فرمایا کہ وحرم علیکم حرام کر دیا گیا تمہارے لیے صید البر خشکی کا شکار, ما دمتم حرما جب تک کہ تم حالت حرام میں ہو, واتقوا اللہ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو, الذی الیہ تحشرون جس اللہ کی طرف تمہیں دوبارہ جمع کیا جائے گا. یہ چند احکامات جو حالت حرام میں محرمین کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. آگے فرمایا کہ جعل اللہ بنایا اللہ رب العالمین نے الکعبۃ کعبہ کو, البیت الحرام جو کہ بیت حرام ہے, دونوں نام ہے الکعبہ البیت الحرام, المسجد الحرام بھی اور البیت الحرام بھی. تو اللہ رب العالمین نے کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے اس کو بنایا ہے, کیا بنایا ہے, قیاما للناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ, لوگوں کے قیام کا ذریعہ. قیام کا معنی یعنی لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ, لوگوں کی روزگار کا ذریعہ, لوگوں کے رزق کا ذریعہ. اللہ رب العالمین نے بنایا کعبہ کو اور بیت الحرام کو لوگوں کے رزق کا ذریعہ. اور آگے فرمایا کہ والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے. والہدیہ اور قربانی کے جانور کو بھی, والقلائد اور ان جانوروں کو بھی جن جانوروں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں. قلائد قلادہ کی جمع ہے, قلادہ کہتے ہیں اس پٹے کو جو گلے میں ڈالا جاتا ہے, ہار کو بھی قلادہ کہتے ہیں. تو جو جانور وقف ہوتا تھا کہ اس جانور کو ذبح کیا جائے گا مسجد حرام میں, تو عرب میں جہاں سے بھی اس جانور کو روانہ کیا جاتا تو اس کے گلے کے اندر ایک پٹا لٹکا دیا جاتا تھا خاص قسم کا. وہ پٹا جو ہے وہ یا تو جوتیوں کا بنا ہوتا تھا یا مختلف کچھ چھال وغیرہ کا بنا ہوتا تھا. وہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور راستے میں کہیں بھی اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا, اس جانور کو جو ذبح کرنا ہے وہ بیت اللہ میں کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے لوگوں کی روزگار اور لوگوں کی آمدن کا ذریعہ بنایا. یعنی یہ عبادت کی عبادت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدہ بھی ہے. اور یہ فائدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے. آج بھی سعودی عرب کی جو بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ حج اور عمرہ ہے, اور مکہ میں رہتے ہوئے آپ کو وہ رزق اللہ رب العالمین دے رہا ہوتا ہے جو آپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. پوری دنیا کا رزق سمٹ کے مکہ میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ذرائع بنائے ہیں. اور حرمت والے مہینہ ذریعہ کیسے ہے قیام کا یا رزق کا, کہ حرمت والے مہینے میں لوگ تجارت کیا کرتے تھے بے خوف ہو کر. باقی مہینوں میں پھر کچھ نہ کچھ لوٹ کھسوٹ اور جو ہے وہ ڈاکو وغیرہ گھوم رہے ہوتے تھے, لیکن حرمت والے مہینے کے اندر امن و امان ہوتا تھا, لوگ بڑی آسانی کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. تو قربانی کا جانور جو مکہ میں قربان ہو یہ لوگوں کے بڑے روزگار کا ذریعہ ہے. کیسے ذریعہ ہے کہ اس جانور کو پالنے والا اس کو رزق ملتا ہے, پھر اس جانور کو ٹرانسپورٹ کرنے والا اس کو رزق ملتا ہے, اس جانور کے لیے چارہ تیار کرنے والا اس کو رزق ملتا ہے, پھر وہ جانور جب قربانی کیا جاتا ہے تو فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے, ان کو رزق ملتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو عید قربان آتی ہے اس میں صرف پاکستان کی سطح پر ہی دیکھا جائے تو اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, اور لاکھوں خاندان ہیں کہ جن کے کاروبار جو ہے اس سے جڑے ہوتے ہیں. ایک پوری ایک اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنایا. اور یہ مشرکین کی مت ماری جاتی ہے کہ جو رزق کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں کے اندر ایک مندر ہے, وہاں ایک منظر میں نے دیکھا کہ ہزاروں من دودھ بہایا جا رہا ہے. ہزاروں من دودھ جو ہے وہ لوگ لا رہے ہیں لوٹوں کے اندر یا برتنوں کے اندر, اور کیا کر رہے ہیں, ایک پتھر بنا ہوا اس پر دودھ انڈیل کے چلے گئے. اب وہ ہزاروں من دودھ کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادت بنائی ہے جو خاص طور پہ جو مالی عبادات ہے, اس مالی عبادت کا مکمل فائدہ انسانوں کو طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے. کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی.
چاہے وہ حج کی عبادت ہو، عمرے کی عبادت ہو، زکوٰۃ کی عبادت ہو، صدقات کی عبادت ہو، قربانی کی عبادت ہو، ہر عبادت میں انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو. یہ اللہ رب العالمین نے ایک دین فطرت جو ہے ہمیں دیا. میں ذالک، یہ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وان اللہ، اور اللہ رب العالمین، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ جو میں احکامات لوگوں کو، اس انسان کو دے رہا ہوں، اس کے اندر کتنے فائدے ہیں ان لوگوں کے. تو علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہ احکامات ہمیں دیے. آگے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی جیسی پکڑ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، کسی مخلوق کی پکڑ خالق کی طرح نہیں ہو سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرماتا، عذاب کو بھی، مغفرت کو بھی. ایک طرف خوف، ایک طرف امید. اور اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان کیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دو میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا، اللہ کا خوف بھی، اللہ کی امید بھی. کچھ لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اتنا خوف کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے گناہ تو معافی نہیں ہونے. مطلب خوف کی انتہا ہو گئی. اس خوف کی انتہا نے کیا کر دیا؟ مایوسی میں تبدیل کر دیا. ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں معاف کرنا ہی نہیں، ایسے ایسے ہم نے گناہ کر دیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندے، تو مجھ سے مل، تیرے گناہ اگر آسمان تک بھی ہوئے، تو نے مجھ سے توبہ کر لی، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. اتنی اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے. اور ایک طرف بعض لوگ اتنے امید میں ہوتے، اللہ تو سب معاف کرنے والا ہے، اللہ تو سب معاف کرنے والا ہے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہم سب کے لیے بڑا ایک فائدہ مند ہے اور نصیحت. فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے مجھے یہ آواز آئے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا وہ میں ہوں. اور اگر آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں. تو دونوں چیزیں، خوف بھی اور امید بھی، اور یہی اصل درس ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. آگے فرمایا کہ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، سوائے پہنچا دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پہلے بھی ہم نے پڑھی، پہنچا دینا، صحیح طور پر پہنچا دیں. واللہ، اور اللہ رب العالمین، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول نے پہنچا دیا اس کو قبول کر لو اور اس کو آگے پہنچا دو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہو سکتی خبیث چیز، والطیب، اور پاک چیز، ولو اعجبک، چاہے پسند آ رہی ہو یا تعجب میں ڈال رہی ہو آپ کو، کثرت الخبیث، خبیث چیزوں کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، تب بھی وہ خبیث چیزیں چاہے جتنی کثرت میں کیوں نہ ہو، وہ پاکیزہ کے برابر نہیں آ سکتی. جو نیک لوگ ہیں کم بھی ہوں، اور برے لوگ زیادہ بھی ہوں، وہ برے لوگ کبھی بھی نیک لوگوں کے برابر نہیں آ سکتے. اگر ایک معاشرے میں برائی زیادہ ہو تو زیادہ لوگوں کے اس برائی میں مبتلا ہونے سے وہ برائی اچھائی نہیں بن جاتی. اور اگر چند لوگ اچھائی کر رہے ہوں تو چند لوگوں کی قلت کو دیکھتے ہوئے اس اچھائی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. تو ہمارے یہاں لوگوں نے جو سٹینڈرڈ بنا لیا کہ جی میجورٹی جس پر چل رہی ہوگی ہم بھی اسی کے مطابق چلیں گے، نہیں. کبھی بھی قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کثرت کو معیار نہیں بنایا، بلکہ یہی بتا دیا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں. اکثر بندے کون ہیں؟ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی جاہل ہے، اکثریت لوگوں کی ایمان لانے سے قاصر ہے،
اکثریت لوگوں کی دیندار نہیں ہے، تو لہذا ہمیں میجورٹی کو، اکثریت کو سٹینڈرڈ معیار نہیں بنانا کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو مانتا کون ہے آج کل؟ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کو تو آج کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس بات کی تو اہمیت ہی نہیں ہے کسی کے نزدیک نہ ہو، کوئی نہ مانے، دنیا میں کوئی نہ مانے، لیکن اگر وہ بات حق ہے تو وہ بات حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد ہے وہ شخص جو حق پر ہو، جماعت سے مراد ہے وہ شخص جو حق پر ہو، چاہے پوری دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم جماعت کہیں گے، یہ جماعت۔ اور پوری دنیا ایک طرف ہو، وہ جماعت نہیں۔ تو ہمیں جس جماعت کی اتباع کی حکم دیا گیا وہ دراصل حق کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اور آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیجیے، پوری دنیا کی آبادی اس وقت ایک اندازے کے مطابق، یعنی جو اس وقت کا اندازہ لگایا گیا، تقریباً کوئی 3 کروڑ یا 4 کروڑ کی آبادی تھی، بات 20 کروڑ کی آبادی کا ذکر کیا پوری دنیا کی، اور حجاز کا علاقہ سے مسلمان ہوا تھا۔ یہ چند ایک قبائل تھے جو عرب میں، جو عراق میں آباد تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ہزاروں میں یا لاکھوں میں کہہ لیجیے، 3-4 لاکھ، زیادہ سے زیادہ اگر آپ ساری فیملیز لگائیں تو مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ تو یہ تو اس وقت کی آبادی کا 10% نہیں بنتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہدایت پر تھے، وہ اس وقت کی پوری دنیا کا 10% نہیں بنتا۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ناکام ہوگی دعوت؟ نہیں۔ کیوں ناکام کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے لے کر روز آخر تک جس توحید کی دعوت پر کھڑے تھے اس پر کھڑے رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو حق کی دعوت میں تبدیلی نہ آنا، یہ اصل انسان کی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر آپ کو تعجب میں ڈال دے کہ خبیث بہت بڑھ گیا ہے، تو بھی کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، تدبر کی صلاحیت دی ہے۔ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ طیب اور خبیث کا یہ موازنہ، یہ کمپیریزن تعداد کے اندر کرنا، یہ بالکل بیوقوفی اور احمق جو ہے وہ احمقانہ انداز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ دعوت کے اصول کیا ہیں۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، قرآن کی دلیل موجود ہے، وہ حق، چاہے اس کو دنیا میں کوئی بھی قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے زندگی میں، ایک دفعہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہے، وہ ایک دفعہ حج کر لے، اس کا حج ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ہر سال حج پہ جانا اس کا لازم ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تم بھی چھوڑ دو۔ اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو اگر کوئی اور گمراہ ہو گیا ہے، اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تم اپنے آپ کو بس ہدایت پر جو ہے وہ رکھو، اپنی ہدایت کو تھامے رکھو، اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا گمراہ ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا۔